الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخيرات لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق حاضرین جمعہ، معزز سامعین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، مختصر سی حمد و ثناء کے بعد سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک دو جہاں جو ساری جہاں کا پالنہار اور رازق ہے، اس کا بے حد شکر اور احسان۔ بعدہ درود و سلام ہو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جن کی قد و کاوشیں اور محنتوں کے بعد ہم تک اس دین اسلام جیسی عظیم نعمت پہنچی ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورۃ الحج کی ایک آیت کو میں نے تلاوت کیا، اس کے بعد ایک حدیث مختصر سی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ دو چیزوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں خدمت خلق کے موضوع پر مختصر گفتگو کروں گا۔ حاضرین، خدمت خلق یہ عمل اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے، بنیادی عمل میں سے ہے۔ یہ خدمت خلق صرف اسلام کی نظر میں مسلمانوں کے پاس اہمیت والا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اور رہے ہیں، سب کے نزدیک خدمت خلق ایک عمدہ عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ اس کو ہر ایک آدمی سراہتا ہے، ہر ایک آدمی اس کو عمدہ اور بہترین سمجھتا ہے۔ تو لہذا شریعت اسلامیہ میں بھی خدمت خلق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث کیے جانے سے پہلے بھی، نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خدمت خلق کے کاموں میں مصروف تھے۔ دور جاہلیت میں بھی یہ خدمت خلق کا کام کرنے والے کو معاشرے میں ایک بلند مقام تھا، اس کی ایک عزت تھی،
اس کی ایک اہمیت تھی، اس کے ایک خدمت عمل کی وجہ سے، خدمت خلق کے کام کو انجام دینے کی وجہ سے مشرکین مکہ بھی اس عمل کو کرنے والوں کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور ایسے خدمت خلق کا کام کرنے والے لوگوں کی معاشرے میں ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ اس کی دلیل کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے اسلام میں مکۃ المکرمہ میں نئے نئے اسلام لے کر کے آنے والے صحابہ کو، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آزادی نہیں دی جا رہی تھی۔ دین اسلام پر عمل کرنے والوں کو، دین اسلام پر چلنے والوں کو، دین اسلام کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو مشرکین مکہ بہت ہی زیادہ ستایا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، انہیں تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کر کے، ان کے حرکات سے پریشان ہو کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر کے کہیں دوسری جگہ جانے کا ارادہ کر لیے، جا رہے تھے تو راستے میں ابن دغنہ کی ملاقات ہوئی۔ تو ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تمہاری بستی والے، مکہ والے مجھے آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں، عبادات میں خلل ڈال رہے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں، تو لہذا ان کے حرکات سے میں مجبور ہو کر کے شہر مکہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میں ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تم جیسے آدمی کو معاشرے میں رہنا چاہیے، تم جیسا آدمی یہ شہر چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا ہے، مثلک لا یخرج ولا یخرج، تجھ جیسے آدمی کو ایسے بستیوں کو چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہیے، نہ نکالا جانا چاہیے، کیونکہ تم یتیموں اور غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، مسکینوں کی تم مدد کرتے ہیں، اچھے کام تم کر رہے ہیں، تو لہذا تم جیسا آدمی معاشرے میں ہونا بے حد ضروری ہے کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ افراد جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ افراد جو دشمنان اسلام ہیں، وہ افراد جو ابھی اسلام میں نہیں آئے ہیں، یہ افراد بھی اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے میں خدمت خلق کا عمل کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، یہ لوگ رہنا چاہیے۔ اب ہم اسلام کے شریعت میں، احادیث میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت خلق کا کام کرنے کی طرف ترغیب دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے، حکم دیتا ہے۔ بے حساب آیتیں اس عنوان کے تحت، اس موضوع کے تحت ہم کو قرآن اور احادیث میں ملتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج جو آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا ورکعوا، تم لوگ رکوع کرو، واسجدوا، تم لوگ سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور تم لوگ اپنے رب کی عبادت بھی کرو۔ اب یہاں جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی عبادت کافی تھی، رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرنا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ میں سجدہ کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہی عمل ان کے لیے کافی تھا۔ اس کے باوجود پھر بھی اللہ رب العالمین نے کہا وَفْعَلُوا الْخَيْرَاتِ، اس کے علاوہ کچھ اور نیک کام کرنے کی طرف اللہ نے ترغیب دلایا اور کہا یہ کام تم کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو اس میں یہ خیرات کا، یہ خیر کا کام جو کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ خدمت خلق سے تعلق رکھنے والی چیز۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی شاخیں بہت ساری ہیں، 60 سے زائد ہیں، اس میں سے افضل، بہتر، اعلیٰ و افضل جو ہے
لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید ہے، اسے بتایا۔ اس کے بعد آخر میں بتایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اسلام کے ایمان کے کاموں میں سب سے چھوٹا کام جسے انسان حقیر یا کم عمل سمجھتا ہے، چھوٹا کام سمجھتا ہے، وہ کام کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ خدمت خلق۔ اب اسے بھی یہاں پر صدقہ قرار دیا گیا۔ اب خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ خدمت خلق اللہ کے مخلوق کے ساتھ میں کیا جانے والا ہر ایک عمل خدمت خلق ہے، چاہے وہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، یتیم خانوں کو رکھنا، یا بیماروں کی علاج کے لیے انتظام کرنا، بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، یہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب کے سب کام بھی خدمت خلق سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ حدیث میں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ میں بھی ہمدردی کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی ہمدردی کرنے کا حکم دیا، والدین کے ساتھ میں بھی ہمدردی کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کے ساتھ میں حسن معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا، میٹھی گفتگو کرنے کا حکم دیا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کا حکم دیا۔ بیمار اگر ہے کوئی، اس کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ بعض احادیث کے روشنی میں یہ افعال خیر کے کام کو صدقہ قرار دیا۔ کہیں ہمیں یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ میں مسکرا کر کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، مسافر کے پاس جانا، اس کی ضرورت کو پوری کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ایسے بہت سارے اعمال کو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا۔ اب یہ خدمت خلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، بھلائی کے ساتھ میں پیش آنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ تمام کے تمام اعمال خدمت خلق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ میں، ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ میں جب ہمدردی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہ عمل سے کتنا خوش ہو جاتا ہے، چاہے وہ خدمت کرنے والا باپ بیٹے کے ساتھ میں ہی نرمی کا سلوک کرے، یا بیٹا باپ کے ساتھ میں نرمی کا سلوک کرے، یا بیٹی ماں کے ساتھ میں نرمی کا سلوک کرے، یا ماں اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کرے، یہ خدمت خلق ہے۔ یہ اعمال ایسے اعمال ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ اگر راضی ہو گیا تو یہ عمل ہی جنت میں داخلے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خدمت خلق۔ آپ کو میں ایک حدیث بتاؤں، راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت عائشہ کے گھر کو 2 بچوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کے سوال کرتے ہوئے مانگتے ہوئے آئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے گھر میں گئی، جا کر کے تلاش کیا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا، صرف 3 کھجور باقی تھے، صرف 3 کھجور باقی تھے۔ یہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ان کی اہلیہ ہے، ان کے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے صرف 3 کھجور باقی تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں وہ 3 کھجور میں گھر کے اندر سے لے کر کے باہر آئی اور وہ سائل مانگنے والی عورت کے ہاتھ میں نے دے دیا۔ وہ عورت 3 کھجور کو لے لی، اس نے انصاف کا معاملہ کیا، انصاف کو برقرار رکھا، 3 کھجور لے لیا، 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی، اور 1 کھجور اور ایک بیٹی کو دے دی، اور 1 کھجور اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یہ 2 جو بچیاں اس کے ساتھ میں رہی، یہ 2 بچیاں جلد اپنے حصے کا کھجور کو چبا گئی۔ ماں نے اپنے منہ میں لقمہ بنا لیا تھا 1 کھجور کو، اس کے بعد یہ دونوں بچیوں نے مل کر کے ماں سے درخواست کیا، امی
وہ کھجور بھی اگر ہم کو دیتے تو ہم کو بھی کھا لیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ عورت یہ کھجور کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، قریب تھا کہ اسے اپنا لقمہ بنا لیتی تھی، لیکن بچوں نے جب اس سے درخواست کیا تو ماں نے منہ کے اندر سے وہ کھجور کو نکالا، پھر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، پھر اپنے دونوں بچوں کو دے دیا، پھر وہ عورت بھوکی ہی بھوکی رہ گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ منظر بڑا عجیب سا لگا، منظر ہے، بڑی حیرت میں پڑ گئی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا ماجرا سنایا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک آدمی اتنا بھی زیادہ مجبور ہو سکتا ہے؟ کیا ایک آدمی کسی سے اتنا بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا اتنی بھی زیادہ ہمدردی کر سکتا ہے؟ ایک ایسی چیز جو اس نے اپنے لقمے کے لیے، لقمہ بنانے کے لیے منہ میں ڈال لیا تھا، پھر اسے بھی نکال کر کے بچوں کو دے سکتی ہے؟ کیا اتنی زیادہ ماں کی ممتا ہو سکتی ہے؟ کہ اتنی بھی زیادہ خیال کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے عائشہ، کہ تم جانتی ہو یہ عورت نے یہ جو کام کیا، 3 کھجور لے لیے، دونوں کو ان کا حصہ دے دیا، ایک اس کا حصہ لے کر کے منہ میں اس نے ڈال لیا، جب بچوں نے جب اس سے مانگا تو منہ سے بھی کھجور کو نکال کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ کہ تم جانتی ہو اللہ اس عمل سے، اس کے بدلے میں اسے کیا دینا چاہتا ہے؟ اللہ کتنا خوش ہونا چاہتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیوں نہیں، ضرور آپ بتائیے۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس عورت کے اس کام سے، اس حرکت سے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اللہ اس کے عمل سے خوش ہو کر کے اس عورت کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دیا۔ میرے عزیزو، ذرا سوچ کر کے دیکھیے، ایک ماں اپنے بچوں کو کھلانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک باپ اپنے بچوں کو کھلانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب ذمہ دار آدمی اپنے ماتحتی میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرے تو اس کی وجہ سے اللہ راضی ہو سکتا ہے، اسے جنت کی بشارت دے سکتا ہے۔ تو آج دنیا میں بسنے والے ہم لوگ اگر مخلوق کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ نرم سلوک کریں گے، بیماروں کی عیادت کریں گے، مسکینوں کو کھلائیں گے، یتیموں کی پرورش کریں گے، قرض داروں کے قرض کو دور کرنے کا انتظام کریں گے، ان کے ساتھ میں ہنستے ہوئے بات کریں گے، مسکراتے ہوئے بات کریں گے، اچھی گفتگو کریں گے، عمدہ گفتگو کریں گے، بھلی بات کریں گے، تو کیا اللہ ہمارے اس عمل سے راضی نہیں ہوگا؟ یہ ہے خدمت خلق کا بدلہ اور اس کا انعام۔ خدمت خلق میں کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں انسان وہ دنیا میں رہنے تک ہی عمل کر سکتا ہے، جب یہ مر جاتا ہے، جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال میں ثواب پہنچنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اب اس میں پہلا ٹکڑا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آدمی کے مرنے کے بعد بھی آدمی کے عمل اعمال میں ثواب پہنچانے، نیکیاں پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ صدقہ۔ اب یہ صدقے کا تعلق خدمت خلق سے بھی آتا ہے، خدمت خلق سے ہی آتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات یہ اور بھی بتا دوں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان لوگوں کے لیے جو بیماری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں آج کل، جو بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے انسانوں کو آتے ہیں، بیماری کے بہت سارے اقسام ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں چند منٹ کے لیے آتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسے ہوتی ہیں چند دنوں کے لیے آتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسے ہوتے ہیں مہینہ ہفتے کے لیے آتے ہیں، کچھ بیماریاں ایسے ہوتی ہیں جو سالوں تک رہ جاتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسے ہو جاتی ہیں کہ انسان کے آخری دم تک بھی آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے رشتہ دار بیماروں کا علاج کرا کر کے تھک گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خدمت خلق کی طرف ہی اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اس حدیث کو، غور سے سنو اس حدیث کو، ہر ایک آدمی یاد رکھو اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤ۔ خدمت خلق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، خدمت خلق کا بدلہ اللہ رب العالمین کیا دیتا ہے؟ ایک حدیث
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اے لوگو تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے بھی کرو۔ حکیم کے پاس گئے علاج نہیں ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے علاج نہیں ہوا، سارے علاج کے راستے کو تم نے اختیار کر لیا ہے، پھر بھی اپنے گھر کے مریضوں کی بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا ہے، دعوا مرضاکم بالصدقہ، اے لوگو تم اپنے بیماروں کا علاج، تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے بھی کرو۔ اب وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک محدث امام حاکم رحمہ اللہ، ان کی سوانح حیات، ان کی سیرت کے بارے میں یہ واقعہ لکھ کر کے ہے، وہ کہتے ہیں میرے چہرے پر ایک پھنسی نکل آئی تھی، چہرے پر ایک پھنسی نکل آئی تھی، ایک پھوڑا نکل آیا تھا، جس کے علاج کے لیے میں نے بے حد کوشش کیا، بہت میں نے کوشش کیا، جتنی کوشش کرتے گیا وہ مرض بڑھتا ہی گیا، لیکن وہ صحیح نہیں ہوا زخم۔ جب میں احادیث رسول کو جمع کر رہا تھا تو اس دوران میں مجھے یہ حدیث ملی۔ کون سی حدیث ملی؟ دعوا مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کراؤ۔ یہ حدیث میرے سامنے آئی تو امام حاکم کہتے ہیں جب یہ حدیث میرے سامنے سے گزری تو میں اسی وقت فوراً وہاں سے نکلا اور مسجد کو گیا، اور مسجد میں نماز کے لیے آنے والے مصلیوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا میں نے انتظام کر دیا تاکہ مسجد میں آنے والے مصلی اس پانی کو پیے اور وہ اپنی پیاس کو بجھائے۔ امام حاکم کہتے ہیں جیسا ہی میں نے یہ صدقہ جاریہ والا کام نماز کے لیے مسجد کو آنے والے مصلیوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا میں نے انتظام کیا، دوسرے دن سے ہی میری یہ بیماری کم ہونے لگی، میرا یہ زخم سوکھنے لگا۔ تو یہ تمام حدیث، یہ تمام آیتیں ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں میرے عزیزوں، دنیا میں ایمان صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ آیت جو طویل ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ صرف ایمان کا مطلب، عمل کا مطلب، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایمان اور نماز، زکوٰۃ، حج سے اتنا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو خدمت خلق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں بتایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، تم تمہارے مال کو یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غربا کے لیے، مساکین کے لیے خرچ کرو۔ یہ سب کے سب بھی نیک اعمال ہیں۔ اب یہاں دیکھو، سب سے پہلے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، سب سے پہلے یہاں پر اپنے رشتہ داروں کو، ان کی خدمت کرنے کا، ان کی محتاجی کو دور کرنے کا، ان کی غریبی کو دور کرنے کا، ان کی عیادت کرنے کا، ان کے خرچ کو دور کرنے کا، اس کی پریشانی کو حل کرنے کا حکم اللہ یہاں پر دیتا ہے۔ کیوں؟ سب کو بھی دینے کا حکم دیا، لیکن یہاں پر ایک نکتہ ہے، دوسرے لوگوں کا نام بعد میں لے کر کے آیا، پہلے رشتہ داروں کا نام لے کر کے آیا۔ کیوں؟ اکثر آدمی جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیک کاموں میں جاتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ رشتہ داروں سے اسے قدرت رہتی ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں ایک آدمی بیمار ہے، جاؤ بھائی عیادت کرو۔ ہاں وہ کیا؟ وہ مجھے تکلیف پہنچایا، وہ ہمارے زمین کے بارے میں لڑا، وہ گھر کے بارے میں لڑا، وہ امی کے بارے میں لڑا، وہ وراثت کے بارے میں لڑا، تو لہذا مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس کی خدمت نہیں کریں گے، اسے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، اسے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا شوق دلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ ذَوِي الْقُرْبَى وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، جو مال غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو سب کو بھی دینے کا ہے، خدمت خلق کرنے کا ہے، تو اس میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے آؤ۔ ان کی نفرت کی وجہ سے، ان سے دشمنی کر کے، عداوت کر کے ان کو تم الگ نہیں کرنا ہے۔ ہر ایک آدمی کو اپنے رشتہ داری کا حق، اس کا خیال کرنے اور اس کی خدمت کرنے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام اگر بات میں کرتے چلوں تو طویل ہوتے چلے جائے گی۔ خدمت خلق ایک ایسا عمل ہے جسے دنیا کا ہر ایک مذہب پسند کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو،
خدمت خلق بھی کیا کرو۔ خدمت خلق میں ایک کام کیا ہے؟ غریبوں اور مسکینوں کو، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کی عیادت کرنا، یہ سب کے سب کام ہیں۔ میرے عزیزو، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اگر تم غریبوں اور مسکینوں کی مدد نہ کرو گے، محتاجوں کو نہ کھلاؤ گے، بھوکوں کو نہ کھلاؤ گے، تو قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، وعید آ جاتی ہے اس کے لیے۔ جیسا کہ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جہنم میں رہنے والوں سے مخاطب کر کے کہیں گے، ما سلککم فی سقر، اے لوگوں تم جہنم میں کیوں آئے؟ دنیا میں تو نماز پڑھنے والے تھے، دنیا میں تو روزہ رکھنے والے تھے، دنیا میں تو نیک اعمال میں رہنے والے تھے، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے والے تھے، لیکن آج تم یہاں جہنم میں کیوں موجود ہیں؟ تو وہ لوگ وہاں پر دو باتیں کہیں گے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر کے آتا تھا وہ کہے گا ہم اللہ پر ایمان نہیں لے کر کے آتے تھے، اس لیے جہنم رسید۔ جو نماز پڑھتا تھا لیکن پھر بھی غریبوں اور مسکینوں کی مدد نہیں کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں کیا کرتا تھا، اپنے والدین کی خدمت نہیں کیا کرتا تھا، اپنے بہن اور بھائیوں کی، رشتہ داروں کی جو خدمت نہیں کیا کرتا تھا، اس میں ضرورت مندوں کو جو نہیں کھلاتا تھا، ضرورت مند کو، بھوکے کو جو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اس کا ایک سبب ہے کہ جہنم میں آنا۔ وَمَا كُنَّا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے علاوہ غریبوں کی مدد نہ کرنے والا، غریبوں کو دھکا دینے والا، غریبوں کو کھلانے پر نہ ابھارنے والا، شوق نہ دلانے والا، اسے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا انکار کرنے والا منکر کہا اللہ تبارک و تعالی۔ دیکھو سورۃ الماعون میں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ 7 چیزوں کو اللہ نے وہاں پر بتایا، یہ 7 اعمال جس کے اندر بھی ہیں تم سمجھ جاؤ وہ قیامت کے دن کا منکر ہے۔ اس میں سے ایک عمل یتیم اور مسکینوں کو کھلانا اور پلانا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ بھی عمل اس کے اندر داخل۔ تو خدمت خلق کے بہت سارے کام ہیں، اس میں سے چھوٹا عمل جیسا کہ میں نے حدیث کے اندر بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بس میں آپ کو یہ پیغام آج کے جمعہ میں دینا چاہتا ہوں کہ جہاں ہماری طرف سے نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، روزوں کی پابندی ہو رہی ہے، تلاوت کی پابندی ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی ہو رہی ہے، یہ تمام اعمال کے ساتھ ساتھ خدمت خلق والا عمل بھی ہم کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ کی رضامندی ملتی ہے۔ آپ کو معلوم رہے گا واقعہ کہ ایک فاحشہ عورت، ایک جانور جو پانی کی سوز کی وجہ سے بلکتا رہا، اس جانور کو گھونٹ پانی پلا کر کے اس کی پیاس کو بجھانے کی وجہ سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی اس عورت کو جنتی قرار دیا۔ یہ بخاری کا مشہور واقعہ۔ اور اس کے مد مقابل ایک اور واقعہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی اللہ کی بندی، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنے والی اللہ کی بندی، ایک بلی کو باندھ کر کے اسے کھانے پینے نہ دیا، اسی میں اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عبادت، مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ میں ہم عمدہ سلوک کرنا، بہترین سلوک کرنا۔ خدمت خلق کا موضوع بہت طویل موضوع ہے، کیا کیا اعمال ہیں، کیا کیا کام ہیں اس کے اندر میرے عزیزو۔ چھوٹے موٹے چلتے پھرتے بھی اگر تم ثواب کمانا چاہتے ہیں، راستے سے چلتے ہوئے آتے ہوئے لوگوں کو سلام کرو، خیریت پوچھو، انہیں مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا باتیں بہت زیادہ ہیں، بس انہی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، تلاوت کی پابندی کے ساتھ ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے عمل کو بھی اپنے زندگی میں لے کر کے آؤ، کیونکہ خدمت خلق کے عمل سے اللہ ہماری بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ ہمارے گھروں میں برکت کو نازل کرتا ہے، ہمارے مال میں اللہ برکت دیتا ہے، اہل و عیال کے درمیان میں اختلافات کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ خدمت خلق کے عمل کی وجہ سے یہ ایک ایک جملے کے بارے میں ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث کی روشنی میں تلاش کرے تو ہمیں مل جاتے ہیں۔
بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإیاکم بذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف رب حلیم۔